جو اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں ان میں بھی آپ اس طرح پھر یہ نہیں کر سکتے اس کو کم کر لیں یا زیادہ کر لیں. اور میں یہ بھی یہ عرض کر دوں کہ اس میں جو لوگ اپنی طرف سے زیادہ متقی بننے کی کوشش کرتے ہیں اس کو بھی ڈسکریج اللہ بھی کرتے ہیں، اللہ کا رسول بھی کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک صحابی نے کہا تھا کہ میں ساری جو ہے عمر روزے ہی رکھوں گا. ایک نے کہا تھا کہ میں اپنی بیوی سے تعلق قائم نہیں کروں گا. تو ایک نے کہا تھا کہ میں کبھی تہجد جو ہے مس نہیں کروں گا. حضور نے تینوں کو بلوایا تھا، وہ ایک ہی روایت میں آ گئی ہیں ساری باتیں. کہا تھا کہ تم مجھ سے زیادہ متقی بنتے ہو. تو حضور نے پھر تعلیم دی کہ نہیں، تم نے اعتدال پر قائم رہنا. یہ جو غلف ہوتا ہے یہ بھی اللہ کے ہاں پسندیدہ کوئی چیز نہیں ہے. یعنی کرتے تو ہم ہیں کہ ہم بڑے متقی بنتے ہیں، لیکن اس کو بھی ڈسکریج کیا جاتا ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ جو صوفیہ کی مشقیں ہوتی ہیں، یہ چلے ہوتے ہیں کہ الٹا لٹکنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا، یا کم کھانا ہے، کم سونا، کم، تو یہ تجاوز ہے اس اعتدال سے جو اللہ تعالیٰ نے قانون کے ذریعے بیان کر کے ہمیں اس کا مکلف ٹھہرا دیا. ڈاکٹر صاحب، چیز مجھے تھوڑی سی کنفیوژن یہ تھی کہ نماز کے فرائض وغیرہ جو ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیے، پھر اس سے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اور نوافل کیسے پڑھے جاتے ہیں. تو ایک حکم تھا، اس کے بعد ایک ایڈیشنل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نمازیں پڑھی، جس کو آپ کو پتہ ہے، جس کو ہم سنت اور نفل وغیرہ کی جو باتیں کرتے ہیں. تو وہ بھی تو ایک لحاظ سے ایکسٹینشن ہوا، مطلب جتنا حکم دیا گیا اس سے زیادہ کرنے کا ہوا. اسی طرح سے کچھ ہیں جیسے اب کچھ درود کا کچھ زیادہ ہی کرتے ہیں کہ بھئی نماز میں کھڑے ہو کے، یعنی وہ درود پڑھتے ہیں تو کھڑے ہو کے پڑھنا ہے، بیٹھ کے نہیں پڑھنا ہے. یہ بھی تو احترام ہے. میں تھوڑا سا کنفیوز ہی ہوں کہ پھر وہ اس کو کیسے ہم ڈیفائن کریں گے کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم کر رہے ہیں تو وہ جو ہے حد سے تجاوز نہیں ہو رہا اور حد کے اندر ہے، یہ کیسے ہوگا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ تعالیٰ کے رسول نے اس کی بڑی اچھی مثال قائم کر دی کہ یہ دین ہے اور یہ اسوہ حسنہ ہے. اگر آپ دین پر عمل کرتے ہیں تو آپ نے سارے تقاضے دین کے پورے کر دیے. اس سے آگے آپ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کچھ کرتے ہیں تو وہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے، لیکن اس کی بھی ایک لمٹ ہے جو حضور نے اپنے اسوہ سے مقرر کر دی. یہی بات میں کہنا چاہ رہا ہوں. اب فار ایگزامپل کہ اگر میں عشاء کے بعد 8 رکعت نفل پڑھتا ہوں، ایک ایگزامپل میں ایسے ہی پوچھ رہا ہوں، تو کیا یہ حد سے تجاوز ہو رہا ہے، یا میں تو نیت صاف ہے میری کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے میں کر رہا ہوں، یا میں نہیں پڑھ رہا ہوں؟ نہیں، کوئی حد سے تجاوز نہیں ہے. میں نے تو کہا تھا کہ حوصلہ شکنی اس کی کرنی چاہیے کہ کوئی کہے کہ میں ساری رات پڑھوں گا اور صبح کو وہ سوتا رہے اور کام پر جانے کے لیے لیٹ ہو، جو اس کی اصل ذمہ داریاں ہیں، کام پہ جائے بھی تو وہاں سوتا رہے. تو یہ چیزیں ہیں، یہ ڈسکریج کی گئی ہیں. اس کو اعتدال ہی میں رہنا چاہیے، اور اس اعتدال کو حضور نے اپنے اسوہ سے ثابت بھی کر دیا.